الرحمن الرحیم باب الوضوء من القی والرعاف۔ اصل میں یہ جو مسئلہ ہے اس باب کا، اس کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید کی آیت او جاء احدکم من الغائط سے ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت ہے کہ تم میں سے جو آدمی بیت الخلاء سے آئے یا تم میں سے جو صحرا میں بڑا چھوٹا پیشاب کر کے آئے تو وہ وضو کر لے۔ اب اس کی تعین میں فقہا کا اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں او جاء احدکم من الغائط میں وہ کہتے ہیں سبیلین مراد ہے، یعنی کہ جو چیز بھی خارج من السبیلین یعنی اگلے پچھلے راستے سے جو چیز نکلے گی وہ تو وضو کو توڑ دے گی۔ وہ اس آیت کو خارج من السبیلین کے ساتھ مقید کرتے ہیں کہ اس آیت میں مراد کیا ہے کہ جو چیز خارج من السبیلین ہے، جو اگلے پچھلے مرد ہو یا عورت ہو، کہ ان دونوں کے اگلے پچھلے راستے سے جو نکلے گا پیشاب پخانہ وغیرہ وہ اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، جیسے حیض نفاس وغیرہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جسم کے کسی حصے سے کچھ نکلے وہ اس آیت سے مراد ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور احناف کہتے ہیں کہ یہاں خارج من السبیلین مراد نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جو وضو کو، جیسا کہ قے ہے اور پیپ ہے اور خون ہے اور منہ بھر کے الٹی ہے، یعنی کوئی بھی چیز نکل آئی ان تمام چیزوں سے کیا ہے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ آیت اپنے ظاہر پہ انہوں نے بھی نہیں لی، کیونکہ پھر ان کے اندر بھی اختلاف ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو چیز خارج من السبیلین یعنی اگلے پچھلے راستے سے نکلے اور معتاد طریقے سے نکلے، اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک استحاضہ سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت کو یا حیض آتا ہے یا نفاس آتا ہے، استحاضہ یہ معتاد نہیں ہے، اس کی عادت نہیں ہے عمومی طور پہ عورتوں کو، لہٰذا استحاضہ ان کے نزدیک ناقض وضو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر پاخانے کی جگہ سے کنکری نکل آئی، کیڑا نکل آیا، تو کہتے ہیں اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیوں کہ پاخانے کے راستے سے پاخانہ نکلتا ہے، کیڑا اور کنکریاں نہیں نکلتی۔ تو خود انہوں نے بھی اس آیت کو یعنی یا تو پھر ہر چیز کرتے نا کہ جب سبیلین مراد لیتے پھر ہر چیز مراد لیتے، لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ جو چیز نکلے معتاد طریقے سے، اور چھوٹے دو امام کہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی نکلے چاہے معتاد طریقے سے ہو چاہے غیر معتاد طریقے سے۔ لیکن احناف نے اس آیت کا جو مطلب سمجھا ہے کہ بھئی آیت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو جسم کے کسی بھی حصے سے نکلے، اور یہ جو حدیث باب کی ہے، باب کی حدیث اتنی قوی حدیث ہے، اتنی مضبوط حدیث ہے سند کے اعتبار سے کہ اس حدیث کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں ساتھیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر جسم کے کسی حصے سے خون وغیرہ یا قے وغیرہ ہو جائے یا پیپ نکل آئے اور وہ بہہ پڑے تو وہ کہتے ہیں وضو کرنا سنت ہے۔ اس حدیث کی سند اتنی مضبوط ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ حدیث کی سند اتنی مضبوط ہے کہ انہوں نے اپنی حدیث کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری احناف کے نزدیک یہ جو باب کی حدیث ہے یہ حدیث ہماری مراد نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو درداء، یہ حضرت معدان بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے ابو درداء نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کو قے ہوئی فتوضأ، اور آپ نے وضو فرمایا۔ لیکن حضرت معدان بن ابی طلحہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں ملا، فذکرت ذلک لہ، میں نے یہ حدیث ان سے ذکر کی، فقال صدق، انہوں نے کہا کہ بھئی میرے جو بھائی ہیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سچ کہا۔ اور میں تمہیں بتاؤں کہ اس موقع پر وضو کس نے کروایا تھا؟ میں نے کروایا تھا حضور کو۔ اس موقع پہ وضو میں نے، یعنی حضور کو قے ہوئی اور قے کے بعد حضور نے وضو فرمایا، یہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اور حضرت ثعبان کہہ رہے ہیں کہ وضو میں نے کروایا تھا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ احناف کی اصل دلیل نہیں ہے۔ حدیث کی سند اتنی مضبوط ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ احناف کی اصل دلیل نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث فعلی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث فعلی ہے، اور حدیث فعلی میں احتمالات نکل سکتے ہیں۔ اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی حضور علیہ السلام کو شاید پہلے سے وضو ہی نہ ہوا ہو اس لیے حضور نے وضو فرمایا، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قے ہونے کے بعد سستی محسوس کی ہو، بشاشت کے لیے آپ نے وضو کیا ہو، یا یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضور نے وضو لغوی کیا ہو، منہ ہنگال لیا ہو۔ یہ تمام احتمالات نکل سکتے ہیں، اسی لیے احناف نے مسئلے کا مدار اس حدیث پہ نہیں رکھا، بلکہ ہماری اصل حدیث ابن ماجہ میں ہے۔ ہماری اصل حدیث ابن ماجہ میں ہے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اصابته قیء او رعاف او قلس او مزی فلیتوضا،
فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُبْنَ عَلَى صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ أَوْ كَمَا قَالَ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا جس کو قے ہو یا اس کی نکسیر پھوٹ جائے یا کوئی مزی اس سے نکل آئے یا منہ بھر کے الٹی ہو جائے، اس کو چاہیے کہ جائے نماز توڑ دے، اس کو چاہیے کہ نماز توڑ دے اور جا کے وضو کرے اور اپنی نماز پہ بنا کرے، لیکن کوئی کلام نہ کیا ہو۔ اگر کلام کر لیا تو پھر نماز گئی۔ تو وہ حدیث قولی ہے، یہ حدیث فعلی ہے، یہ ہماری اصل دلیل نہیں ہے۔ ہماری اصل دلیل یہ حدیث قولی ہے جو ابن ماجہ میں ہے، اور یہ وضاحت ہے اور یہ ناطق ہے اس بات پہ کہ خون سے اور قے سے اور اسی طرح جو ہے نا جمے ہوئے کچھ جسم کے کسی حصے سے بھی، دوسری حدیث میں بھی آتا ہے الوضوء من کل دم سائل، کہ ہر بہنے والے خون میں کیا ہے؟ وضو ہے۔ پھر یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا کہ ائمہ ثلاثہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بنا کے قائل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر وضو ٹوٹ گیا تو نماز توڑ کے اثر نو نماز پڑھے، بنا کرنا جائز نہیں ہے۔ احناف کے نزدیک اگر وضو ٹوٹ جائے نماز کے دوران تو بنا جائز ہے، اثر نو نماز پڑھنا افضل اور اعلیٰ ہے۔ اب امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ قے نکسیر کے پھوٹنے سے، خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اب دلیل کیا ہے ان کی؟ تو دیکھیں ان کی دلیل ہے کہ ذات الرقاع، آپ بخاری شریف کے اندر کتاب المغازی پڑھ رہے ہو تو کتاب المغازی میں آپ پڑھو گے کہ ایک غزوہ ہوا ہے ذات الرقاع۔ اس ذات الرقاع کے غزوے سے واپسی پہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہاجر اور انصاری کی ذمہ داری لگائی کہ آپ اس پہاڑی پہ چوکی داری کرو۔ تو انصاری صحابی نے چوکی داری کے لیے کھڑے ہوئے، نماز کی نیت باندھی۔ دشمنوں کی طرف سے ایک آدمی آیا، اس نے تیر مارا، لیکن انہوں نے سورہ کاف شروع کر رکھی تھی۔ اب انہوں نے دوسرا تیر مارا، اس نے تیسرا تیر مارا، یہاں تک کہ اب وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ان دو حضرات کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو یہاں تیر لگ رہے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ خون نکل رہا ہے اور صحابی نماز نہیں توڑ رہا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ان دو حضرات کی یہ انتہائی کمزور دلیل ہے، یہ انتہائی کمزور دلیل ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو خون تمام فقہا کے نزدیک ناپاک ہے، ان دو حضرات کے نزدیک بھی ناپاک ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں کہ اگر نمازی کے جسم یا کپڑے پہ مکھی کے پر کے برابر بھی خون ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ شدد فی ذلک شافعی، کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس مسئلے میں بڑی سختی کی ہے، اور یہاں پر صحابی خون میں لت پت ہے اور نماز ہو رہی ہے، یہاں پر صحابی خون میں لت پت ہے، اور پیچھے کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی نمازی کے جسم یا کپڑے پہ مکھی کے پر کے برابر بھی خون ہو تو نماز نہیں ہوگی، اور یہاں صحابی 3 تیر کھا کے خون میں لت پت ہے اور نماز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ انتہائی کمزور استدلال ہے۔ بھئی یہ صحابی کا نماز پڑھنا اور خون کی وجہ سے کے اندر لت پت پڑھنا یہ باب محبت سے ہے، اس کا احکام سے کوئی تعلق نہیں، یہ باب محبت سے اس کا تعلق ہے۔ اور بعد نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس وقت تک اس مسئلے کی وضاحت ہی نہ کی ہوئی ہو، جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت تک یہ مسئلے کی وضاحت ہی نہ ہوئی ہو کہ بھئی خون اور رعاف کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال لہٰذا ان کا یہ استدلال انتہائی کمزور ہے۔